یکم محرم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جان نشین مصطفیٰ جبل استقامت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا سپاہی، اسلام کا پیکر اور اسلام کے صحابہ سے محبت کرنے والا اور تمام بر اعظموں پر حکومت کرنے والا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، صرف ان کا کام نہیں، ان کا نام انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا نام کفر کے ایوانوں میں، جبر، ظلم، شرک کی وادیوں میں عمر کا نام لیا جائے تو بے ایمان کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا، نہ کوئی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت محرم کی پہلی تاریخ کو ہوئی۔ اصل میں دنیا بھر کے کفر کو اس بات کا اندازہ تھا کہ جب تلک فاروق زندہ ہے، دنیا بھر میں کفر کہیں بھی اسلام کے سامنے سر بلند کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اس کی تدبیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح اسلام کی اس تلوار بے نیام کو توڑ دیا جائے، اسلام کی اس شمع کو گل کر دیا جائے، اسلام کے اس چمکتے ہوئے تارے کو غروب کر دیا جائے، اسلام کے اس ذو فشاں چراغ کو بجھا دیا جائے۔ چنانچہ ایران کے مجوسیوں نے کافر طاقتوں سے سازش کر کے ابو لولو مجوسی آتش پرست کو اس بات پر مجبور کیا، مامور کیا کہ تم کسی طرح چھپ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چراغ کو گل کر دو۔ چنانچہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے صبح صبح اندھیرے منہ مسجد میں تشریف لائے۔ اس مجوسی نے زہر میں ڈبوئے ہوئے خنجر سے آپ کے اوپر وار کیا، آپ زخمی ہو کے گرے۔ سب سے پہلا جو سوال کیا وہ یہ تھا، لوگو مجھے یہ بتلاؤ کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا ایک آتش پرست مجوسی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، الحمدللہ میری موت کسی مسلمان کے ہاتھوں واقع نہیں ہوئی۔ اور پھر کہا، مسلمانوں، میں رب سے ہمیشہ دعا مانگا کرتا تھا، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں عطا کر۔ اور لوگ پوچھتے تھے، عمر، اسلام کی سرحدیں تو مدینے سے ہزاروں میل دور پہنچ گئیں، تجھے شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ یا شہادت نہ مانگو یا نبی کا شہر نہ مانگو۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا تھا، عرش والے خدا، تیرے نزدیک کون سی بڑی بات ہے کہ جب وقت آئے تو نبی کے شہر میں آئے اور شہادت کے نتیجہ میں آئے؟ اللہ کی بارگاہ میں کون سی چیز مشکل ہے؟ چنانچہ رب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں، نبی کی مسجد میں شہادت کی موت عطا کی، اور ایک آتش پرست مجوسی کے ہاتھ سے ملی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے کہ خون بہت زیادہ بہہ گیا۔ جب ہوش آئی تو عصر کی نماز کا وقت تھا۔ کئی گھنٹے بے ہوشی کے بعد آنکھ کھلی، زخم انتہا چوڑا، زہر میں بجھا ہوا خنجر، جسم کا سارا خون بہہ چکا ہے۔ آنکھ کھولی، دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہے۔ فرمایا، کون سی نماز کا وقت ہے؟ صحابہ کہنے لگے، عصر کی نماز کا۔ کہا، جلدی سے مجھے وضو کرواؤ، کہیں میری نماز فوت نہ ہو جائے۔
اس قدر اسلام سے وابستگی تھی۔ پھر رو پڑے، کہا مسلمانوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی دیر تک مسلمانوں پر حکومت کی ہے، ایک پیسے کی جائیداد مسلمانوں کے مال سے نہیں بنائی، کوئی پھوٹی کوڑی بھی میرے گھر میں نہیں ہے، میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمانوں کا حاکم نہیں سمجھا، مسلمانوں کا چوکی دار سمجھا ہے۔ اور مسلمانوں تم اس بات کے گواہ رہنا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات سے رخصت ہوئے تو وہ مجھ سے راضی تھے، اور الحمدللہ اس دنیا سے جاتے ہوئے میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں کہ میں نے کسی سے ذاتی طور پر کسی قسم کی عداوت یا مخالفت رکھی ہو اور اس سے ذاتی انتقام لیا ہو۔ گردن ڈھلک گئی، ایک سفید چادر تھی جس کے ساتھ آپ کے جسم اطہر کو ڈھانپ دیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پتہ چلا۔ شیعہ بھائیوں کی کتاب الشافی توسی کے اندر لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پتہ چلا، شیعہ بھائیوں کی کتاب الشافی توسی کے اندر لکھا ہے۔ شارح نہج البلاغہ شیعہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں، کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پتہ چلا کہ فاروق اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بھاگے ہوئے آئے اور فاروق کو چادر میں لپٹا ہوا دیکھا۔ شیعہ بھائی لکھتے ہیں، اس طرح بلک بلک کر رونے لگے جس طرح ماں کی چھاتی سے ننھے بچے کو جدا کیا جائے تو وہ روتا ہے۔ لوگوں نے کہا، علی کرم اللہ وجہہ اتنا کیوں روتے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، اس لیے روتا ہوں کہ فاروق ایسی زندگی گزار کے گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسی زندگی گزار سکتا ہی نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے، دنیا سے اس طرح گیا ہے کہ اس کی چادر پہ ایک دھبا بھی موجود نہیں ہے، دنیا اس کے عیب کو تلاش کرے تو کوئی عیب اس پہ نہیں ہے۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے ٹیڑھوں کو سیدھا کیا اور سیدھوں کو صراط مستقیم پہ گامزن کیا۔ جب تک زندہ رہا محمد کی سنت کو قائم رکھے رہا، جب تک زندہ رہا فتنے کی سر کو بھی کرتا رہا۔ یہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے الفاظ جو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی میت مبارک پہ کھڑے ہو کے کہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، علی دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھ کو بھی عمر جیسا بنا۔ اور علی تو دعا مانگے کہ اللہ مجھ کو عمر جیسا بنا دے، اور تو کہے کہ علی اور عمر کے درمیان دشمنی تھی۔